بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ الشعراء کی آیت نمبر 52 سے، میں نے اعلان غلط کیا تھا، 52 سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 51 تک پڑھ چکے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ پر کہ تم میرے بندوں کے ساتھ نکل جاؤ رات کے وقت، انکم متبعون، تم پیچھا کیے جاؤ گے، یعنی فرعون اور اس کے لوگ تمہارا پیچھا کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی داستان کا وہ حصہ بیان کیا کہ جس میں وہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس گئے اور اللہ کا پیغام پیش کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے معجزات دکھائے۔ فرعون اور اس کے درباریوں کو یہ کہا کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، اور فرعون نے نہ صرف یہ کہ بات نہ مانی، بلکہ اس نے مشورہ کر کے جادوگروں کو بلایا اور ایک مقابلہ ہوا، جس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزات ہیں لٹھیا کے اور دوسرے، وہ جادو نہیں ہیں۔ جادوگر ایمان لے آئے اور پھر وہ وہاں کچھ عرصے رہے۔ اس دوران میں جو کچھ ہوا وہ حصہ اس بیان میں نہیں، مگر سورہ الاعراف میں جہاں یہی واقعہ اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس میں درمیان کے واقعات بھی بیان ہوئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون اور اس کے قوم والوں کو ایسے مختلف حالات سے گزارا کہ جس میں ان کو ہر سال ایک نئی مشکل درپیش ہوتی، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں، وہ دعا کہ جو فرعون سے فرمائش کر کے منگواتا، وہ دعا کرتے اور وہ تکلیف مصیبت جس سے کہ وہ دوچار ہوتے وہ ٹل جاتی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جب فرعون کو محسوس ہوا کہ یہ تو نہ صرف یہ کہ لوگوں میں پاپولر ہو رہے ہیں، بلکہ اگر اسی طرح سے ان کو یہاں میں نے رہنے دیا تو یہ بالکل ممکن ہے کہ میرے مقابلے میں یہ زیادہ طاقتور بن جائیں گے، تو اس نے جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن اجازت دینے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کو احساس ہوا، خود بھی اور لوگوں کو بھی، کہ بھائی یہ کیا ہوا، یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ لیکن پہلے اس نے اجازت دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی، ان اسر بعبادی، کہ تم نکل جاؤ میرے بندوں کے ساتھ، انکم متبعون، لیکن جان لو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اس پر فرعون نے بھیجے شہروں میں اعلان کرنے والے، بلانے والے، کہ جو فوجیں جمع کریں، ایسے لوگ، ایسے ہرکارے بھیجے، اور ان سے خطاب کر کے یہ کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ تو چند مٹھی بھر لوگ ہیں، یعنی ہمارے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے، یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے، ہم
بہت زیادہ اس بارے میں ان سے ناراض، نالاں ہیں، سخت غصے میں ہیں، اور ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم ایک ایسا گروہ ہے کہ جو چوکس ہے، جو اپنی حفاظت کے لیے پوری طرح سے تیار اور اکوپڈ ہے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم اس بات کو بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اور جو ہماری سوسائٹی میں ان کی وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں، یہ ضرورتیں بھی ختم ہو جائیں، اور یعنی وہ خدمات، اور یہ کہیں جا کے ہمارے خلاف پلاننگ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم پر حملہ آور ہوں، یہ ہم کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ ہوا کہ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے نکالا ان کو باغات سے اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور ان کے خزانوں سے، بہت ایسے مقامات سے کہ جو بہت اچھے تھے، ایسی عزت والی ان کے رہن سہن سے، ایسے حالات سے ان کو نکال دیا۔ کذالک، اور ہم نے اسی طرح کیا، ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ یعنی جب کوئی قوم حد سے آگے بڑھ جاتی ہے، سرکش ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے اس کا وارث بنایا بنی اسرائیل کو۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ دیکھو کیسے ٹھاٹ سے وہ رہ رہے تھے، کیسے ان کی وہ سلطنت تھی، اس میں کس قدر باغات تھے، چشمے تھے، دولت تھی، فراوانی تھی، رفاہیت تھی، مگر جب کسی قوم کی شامت اعمال آ جاتی ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں نا، اس کی مت ماری جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر کوئی چیز کام نہیں آتی۔ ان تمام آسائشوں سے ہم نے ان کو نکالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل کے پیچھے ان کو تعاقب کر کے، ان کو پکڑ کے، لڑ کے ان کو سزا دینے کے لیے کے ارادے سے نکلے۔ دوسری بات جو بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ ہم نے اس کو بنی اسرائیل کو دیا۔ یہ بات معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو ایسا نہیں ہوا کہ مصر ملا، یعنی مصر پر وہ حملہ آور نہیں ہوئے، بلکہ وہ تو نکلے ہی اس لیے تھے کہ وہ فلسطین جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی نعمتیں ان کو فلسطین میں دی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انداز بیان بھی بعض اوقات اختیار کیا جاتا ہے اعلیٰ ادب کی بیانات کتابوں میں، قرآن مجید میں اس کی اور مثالیں بھی ہیں، کہ یہ کہہ کے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو انہی چیزوں کا وارث بنایا، یعنی یہاں نہیں بلکہ وہاں فلسطین میں۔ فرمایا کہ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پھر ہوا معاملہ ایسا ہی کہ وہ صبح ہوتے ہی ان کے پیچھے چل پڑے، ان کے تعاقب میں۔ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ، پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے، قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ کے لوگوں نے کہا انا لمدرکون، کہ ہم تو پکڑے گئے۔ ظاہر ہے گھبرا کے وہ چیخے ہوں گے کہ ہم تو مارے گئے۔ قال کلا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، تو وہ رہنمائی کرے گا میری۔
یہی وہ جملہ تھا اسی نوعیت کا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جب غار ثور میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ پیچھا کرتے کرتے ان کے تلاش میں وہاں تک پہنچ گئے، تو فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سو یہاں بھی وہی پیغمبرانہ جو ایک ایمان ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے۔ ایک طرف دشمن ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آ گیا ہے، پورے لشکر، پوری جمعیت طاقت کے ساتھ، اور دوسری طرف پیغمبر کا اعتماد ہے اپنے رب پر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیاح دین، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ پر، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ تم دریا پر مارو لٹھیا، یعنی تمہاری یہ جو لٹھیا ہے تم اس کو اس دریا پر مارو۔ یعنی جب پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، آگے دریا موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ اب ان کے لیے تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا، کہاں جائیں؟ یعنی ادھر جائیں تب مشکل، ادھر جائیں تب مشکل۔ اس موقع پر اللہ کی وحی ہوئی، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ ان کو کہا گیا۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو کیا ہوا کہ فَانْفَلَقَ، پھٹ گیا، یعنی دریا پھٹ گیا، اور فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے ایک بڑا پہاڑ، یعنی بالکل الگ الگ۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اپنے دنیا کے نظام کو چلائے، اور اس کے معجزات جو جس کو کہتے ہیں نا کہ خارق العادت، عام مشاہدے، نارمل دنیا میں جو جس طرح سے کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا چلتی ہے، اس سے فرق ہو کر کچھ غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ کے بس میں ہر چیز ہے، وہ کہ جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، جس کے حکم کے مطابق یہی کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ کا بھی نظام ہے، وہ اس کا پابند تو نہیں ہے، وہ اس کے آگے مجبور تو نہیں، وہ فیصلہ کرے تو بس کن کہے، ایک اپنے حکم کا بیان کرے اور چیزیں ہونے لگے، سارا نظام اس کو فالو کرتا ہے۔ لیکن بائبل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر یہ واقعہ ایسے ہوا کہ اتنی تیز ہوائیں چلنی شروع ہو گئیں کہ انہوں نے سمندر کے اندر اس طرح سے پانی کو الگ الگ کر کے ایک پہاڑ کی شکل بنا کر درمیان میں سے ایک خشک راستہ نکال دیا۔ ظاہر یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے معجزات کو رونما کرنے کے لیے انہی عوامل فطرت، جو بھی فیکٹرز ہیں، فنامنا ہیں نیچر کے، ان کو انوالو کر سکتا ہے۔ سو یہ ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور اسی جگہ دوسرے گروہ کو پہنچا دیا، یعنی ہم نے ان کو جو آئے تھے ان کے پیچھے، ان کو اس جگہ پر پہنچایا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور نجات دے دی موسیٰ اور جو ان کے ساتھ تھے سب کے سب کو، یعنی وہ نکل گئے اندر، اور ان کی جگہ پر
وہ فرعون کا لشکر وہ آ گیا. ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو. فرمایا کہ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا رب زبردست غالب ہے اور نہایت مہربان ہے. یہ جو آیات ہیں جن کو ترجیحی آیات کہا جاتا ہے، جو بار بار لوٹ لوٹ کر آتی ہیں، یہ در حقیقت اس لیے یہاں آئی ہیں، جیسے اس کی سب سے نمایاں مثال تو سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مگر یہاں یہ آیات بار بار اس لیے آتی ہیں کہ کفار یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی نشانی ملے. اس طرح نہیں وہ ایمان لائیں گے کہ بس کہہ دیا تو مان لیں گے. نہیں، ہمیں دکھائیں نشانی تو ہم مانیں گے. نشانی خاص طور پر اس چیز کی کہ یہ جو عذاب کی آپ دھمکی دے رہے ہیں، یہ عذاب کوئی ریالٹی ہے. اگر ریالٹی ہے تو ذرا بتائیں تو صحیح نام ہے کہ کیسے ہم اس کو مانیں. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں جو قدرت میں اس کی شانیں نظر آتی ہیں، جو دنیا کے ڈیزائن میں اللہ کی حکمت، اس کی رحمت، اس کی قدرت، اس کی ربوبیت، یہ سب نمایاں طور پر نظر آتے ہیں. اس کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ ان میں بڑی نشانیاں ہیں. تم نے کبھی غور کرنے کی کوشش کی ہوتی تو تم اس حقیقت تک پہنچ جاتے کہ اس کارخانہ قدرت کو جس ہستی نے بنایا ہے، وہ کوئی کام بے مقصد عبث نہیں کر سکتا. چنانچہ وہ بات بیان کرنے کے بعد تاریخ کے واقعات کو ایک ایک کر کے مختلف رسولوں کی داستانیں بیان کی، اور پھر ان سب کے آخر میں یہ بات بیان فرمائی کہ اس میں بڑی نشانی ہے. یعنی یہ تاریخ کا واقعہ جو ہم نے تمہارے سامنے پیش کیا، یہ ایک ایسے رسول کا واقعہ ہے، ان کی قوم کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کے بارے میں، جیسے کہ اب تمہارے رسول تمہارے پاس آئے ہیں اور گویا کہ اسی سٹوری کو دہرا رہے ہیں. یعنی تفصیلات فرق ہیں لیکن حقیقت وہی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ ابھی تمہارا انجام جس کے لیے تم بار بار پکار رہے ہو کہ ہم کو نظر آئے، اس کے لیے کوئی نشانی نظر آئے، وہ انجام آنے والا ہے. لیکن تم اپنی پوزیشن اس سٹوری میں، اس کہانی میں دیکھ لو کہ تم وہ لوگ ہو کہ جو فرعون اور اس کے ساتھیوں کی مانند اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس طرح فرعون نے ڈیل کیا، تم ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہو. تو جب ان پر عذاب آیا، تم پر عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے کہ تم اس سے سبق حاصل کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے. اکثر ایمان نہیں لائیں گے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو قریش کے لیڈرز ہیں، ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی. یہ قرآن مجید نے پہلے سے بتا دیا، اس لیے کہ وہ اپنے تکبر میں پیغمبر اللہ کے پیغام کی مخالفت میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ اس کے بعد ان کے لوٹنے کا کوئی امکان نہیں تھا. یہ بات نہیں ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اکثر لوگ ان عرب کے لوگوں میں سے جن کو کہ قرآن پیش کیا جا رہا ہے ایمان نہیں لائیں گے. وہ تو ہم نے دیکھا، قرآن نے بھی بیان کیا کہ لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے. لیکن یہاں خاص طور پر چونکہ مخاطب وہ عرب کے سردار ہیں جن میں کی اکثریت بدر کی لڑائی میں مارے گئے، اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے،
ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا رب وہ یقیناً زبردست ہے اور مہربان ہے. زبردست ہے اس لیے جب فیصلہ کرے گا تو جیسے پچھلی قوموں کو اس نے عذاب سے دوچار کیا، ان کو بھی عذاب سے دوچار کر دے گا. لیکن مہربان ہے، ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، لوگوں کے لیے مہلت ہے کہ چاہیں تو وہ ابھی بھی اس سے فائدہ اٹھا کے ایمان لے آئے. اس کے بعد ایک دوسری داستان شروع کی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم کی سرگزشت سناؤ. موسیٰ علیہ السلام تو ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور وہ ایک طرح سے قریش مکہ کے لیے کچھ اجنبی تھے، یعنی ان کی قوم اور ان کی داستان. لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے وہ بندے تھے کہ جن کے بارے میں مکے والے بھی فخر سے کہتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، جد امجد ہیں، اور ہم ان کا دعویٰ تھا کہ انہی کے دین کے پیروکار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کی داستان بیان. عام طور پر قرآن مجید میں جن رسولوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ اپنی قوموں کے پاس گئے اور قوم کے لوگوں نے جب ان کے پیغام کو ان کو جھٹلا دیا تو اس کے بعد ان پر عذاب آیا، تو 6 قومیں بیان ہوتی ہیں: نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ توبہ کی ایک آیت میں آیا ہے، جیسے کہ وہ بھی انہی رسولوں میں سے تھے جن کی قوم نے جب ان کا انکار کر دیا تو اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. تو یہاں ان کا بیان اصل میں اسی لحاظ سے ہے کہ وہ بھی اللہ کے رسول تھے اور انہوں نے بھی دعوت دی، اور پھر اس دعوت کے نتیجے میں بالآخر ان کی قوم بھی اپنے انجام سے دوچار کیا. اگرچہ کہ قوم پر عذاب کا بیان اس طرح سے واضح طریقے سے جیسے دوسری قوموں کا بیان ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا وہ انجام بیان نہیں ہوا. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور آپ ان کو ابراہیم کی در داستان سرگزشت سنا دیں. اذ قال لأبیہ، یہ وہ موقع تھا کہ جب کہا انہوں نے اپنے والد سے، ما تعبدون، اور بقومی، اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، کہ تم کیا پوچھتے ہو. یعنی اگر یہ کہنا ہو کہ تم کن کو پوچھتے ہو، یعنی جن کو پوجا جا رہا تھا ان کو اگر کچھ حیثیت دینے کے لحاظ سے بات کی جاتی، وہی ان کی تھوڑی سی عزت کے لیے بات بیان کی جاتی، تو پھر ہوتا کہ وہ کون، ماں کی جگہ من ہوتا. لیکن یہاں ماں تعبدون، اس چیز کی عبادت کر رہے، یعنی ان کی کیا حیثیت ہے کچھ نہیں، بے جان مورتیاں ہیں، ان کے اندر نہ زندگی ہے نہ کوئی اور خوبی ہے. ما تعبدون قالوا نعبد اصناما، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ ہاں ہم پوچھ رہے ہیں اپنے ان بتوں کو، فَنَظُلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، تو ہم برابر ان کے آگے بیٹھ کر جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیٹیٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ کر رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کہنا ہے کہیں، آپ نے جو تنقید کرنی ہے کریں، ہم تو یہی کر رہے ہیں. یعنی ہم نے اپنے اس طریقے کو اختیار کیا ہے اور ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوچھا، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ سنتے ہیں تم کو جب تم ان کو پکارتے ہو. یعنی کیا تم جس طرح سے ان کی عبادت میں سرگرم ہو، تمہیں یہ کانفیڈنس ہے کہ جب تم ان سے مانگتے ہو تو یہ تمہاری بات سن رہے ہیں. او ینفعونکم او یضرون، یا وہ تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں یا تمہیں
نقصان پہنچاتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ تمہیں اس بات پر اطمینان، اس بات پر اعتماد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ ہماری بات سن رہا ہے، اور ہم اس یقین کے ساتھ اس سے مانگیں کہ وہ نفع اور نقصان پر پوری قدرت رکھتا ہے. آپ کہیں گے کیسے یہ ہم کو اطمینان ہو؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہم کو قرآن مجید نے اس قدر کنونسنگ طریقے سے آ، دلائل کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے. یہ ساری کائنات اسی نے بنائی ہے، ایک سکیم کے تحت بنائی ہے. آ، اس کے ہر کام میں حکمت نظر آتی ہے، اور وہ اس دنیا کو بنانے میں اس ایک ایک اپنا سکیم، ایک پلان رکھتا ہے جس کے مطابق وہ چلا رہا ہے. یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے. تو جب انسان قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور اس کی آیات میں جو وزڈم ہے اس کو محسوس کرتا ہے، تو ایک اعتماد تو اللہ کے کلام کے بیان سے انسان کو آ جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انسان کو تجربہ بھی ہوتا ہے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اس سے مانگتے ہیں، اور مانگتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ سن رہا ہے، اس لیے کہ وہ جواب دیتا ہے. آواز میں تو نہیں، لیکن ہمارے دل میں وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج ہم کو نظر آتے ہیں. بعض اوقات ایسی غیر معمولی چیزیں ہمارے دعا کرنے کے نتیجے میں ہو جاتی ہیں کہ جو اس کے بغیر بات کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم نے مانگا اور ہمارے مانگنے پر یہ ہو گیا. تو میں کہہ ہی رہا ہوں کہ جب اللہ کے پیغمبر ان جھوٹے خداؤں کے بارے میں ان کے مانگنے والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اللہ کو، جس رب کو، مالک کو وہ بیان کر رہے ہیں پیغمبر، وہ تو سنتا ہے اور وہ فائدہ بھی پہنچاتا ہے، وہ تکلیف بھی پہنچاتا ہے، نقصان بھی پہنچاتا ہے. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا. یعنی مطلب یہ کہ یہ جو کچھ تم پوچھ رہے ہو اس کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور مطلب اس میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ ہم کو زیادہ بہت اس میں انٹرسٹڈ بھی نہیں. ہم تو بس جانتے ہیں کہ آبا و اجداد ایسا کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں. یہ جو آبا و اجداد کرتے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں، یہ شاید ہم کو قرآن پڑھتے ہوئے تو بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ لوگ ایسے ہی بیوقوف ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ٹریڈیشن بڑی زوردار چیز ہوتی ہے، بڑی زوردار چیز ہوتی ہے. اس کو لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اس کو مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ایک محفوظ کتاب ہے، اور آپ مانتے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے جو قرآن ہی کی طرح کچھ دینی اعمال ہیں. آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کے علاوہ دین ہے ہی نہیں کوئی. نہیں، چلیے آپ نے حدیث میں اس کی تفصیلات جان لی، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ لوگ اس کے علاوہ بھی دینی اعمال کرتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ بڑے کر رہے ہیں، بزرگ کر رہے ہیں، اور حرج جی کیا ہے اس میں؟ سو یہ یعنی دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے خود دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اس پیمانے کرائٹیرین پر پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے. یعنی میں دیکھتا ہوں قرآن مجید کے بارے میں لوگوں کو اتنی دلچسپی ہوتی ہے. میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ قرآن 114 سورتوں پر مشتمل ہے، مگر لوگوں کے سپارے ہیں 30. مجھے کسی نے بتایا کہ
بعض جگہوں پر انہوں نے دیکھا کہ اس کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے 114 صورتوں کی شکل میں ایک کتاب قرآن دیا، انہوں نے کاٹ کے اس کو 30 پاروں میں بانٹ دیا، اور لوگوں کے ذہنوں میں، ان کے سوچ میں قرآن کو اپروچ کرنے میں یہ چیز شامل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کون سے بارے میں؟ اسی طرح سے آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ تو دینی کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ نئے دینی کام آ گئے ہیں۔ کوئی بندہ فوت ہوگا، اس کے قل ہوں گے، اس کا 40واں ہوگا، اس کی ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوگی، اس میں وہ کیا ہے، دانے پڑے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ سو what I'm trying to say is کہ یہ بات کہ کسی گروہ نے یہ جواب دیا پیغمبر کو کہ یہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے دیکھا ہے، یہ بڑی بڑی زوردار چیز ہوتی ہے، آپ اس کو ختم ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کہیں بات کر کے دیکھیں، آپ کو مذہبی دینی لوگوں میں اس کا ایسا منہ توڑ جواب ملے گا کہ جس کے بعد آپ کہیں گے یار اچھا بھائی، ہمارا ہمارا تو صرف ایک کہنے کی ذمہ داری تھی، وہ ہم نے کہہ دی۔ تو یہ ان کو جواب ملا کہ جی ہم نے تو اس طرح کی باتوں پہ غور نہیں کیا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے دیکھا ہے، اور اس میں بڑی دلیل ہوتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بیوقوف تھے، کیا وہ دیندار نہیں تھے؟ ان کو دین کا فہم نہیں تھا۔ سو ایک ایک ہوتی ہے عصبیت، ایک اندر ہی اندر ایک آدمی کی ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے، فیلیشن، جذباتی۔ سو دین کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی کو کوئی تشدد کرنا چاہیے، کوئی سختی کرنی چاہیے، لیکن بہرحال دین کے معاملے میں آدمی کو یہ فیصلہ ضرور کرنا ہوتا ہے کہ میں نے جو دین دیانتداری سے سمجھ میں آئے گا اس کو اختیار کروں گا۔ مجھے روایات اور اپنے خاندان، سوسائٹی میں دین کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری کمٹمنٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیفینڈ کروں۔ اٹ از ڈیفیکلٹ، یہ آسان نہیں ہے مگر یہ ضروری ہے۔ اور جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ جو قومیں پیغمبروں کا پیغام سنتی تھیں اور وہ اپنے پرانے طریقوں پر قائم رہتی تھیں، اور ان کو اللہ کے پیغمبر سختی سے ٹوکتے تھے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہندوؤں میں بھی جو یہ بت پرستی والا ہے، ہمیں بتاتے ہیں لوگ کہ ان کے جو اصل پیور اوریجنل میسج ہے وہ توحید پر مبنی ہے، یہ سب کچھ تو بدعتیں ہیں۔ سو بدعت جو ہے وہ بت پرستی کو بھی جنم دے سکتی ہے، قبر پرستی کو جنم دے سکتی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو جنم دے سکتی ہے۔ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کا جواب سنا تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا تم نے سوچا ہے یہ کبھی کہ یہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے باپ دادا وہ جو گزر چکے ہیں اگلے، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا کہ یہ سب میرے دشمن ہیں اللہ رب العالمین کے سوا، میرے دشمن ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام ہے اس کے مقابلے میں جو چیز بھی ہے وہ شیطانی ہے، اور شیطان انہی کے ذریعے سے لوگوں کو ورگلاتا ہے۔ جو دین اللہ نے دیا ہے اس دین سے مختلف دین ماننے اور اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا بندہ بننے کے لیے شیطان کی مخالفت اور اس سے کے ساتھ دشمنی تو ضروری ہے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ میں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور میں ان کا دشمن، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں کی نگاہ میں ایسے کنفیوزڈ کر دیا ہے
ان کی نگاہ سے جو اصل پیغام ہے اس کو ایسے اوجھل کر دیا ہے کہ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ میں ان کے ساتھ دشمنی کا اعلان کروں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ انہوں نے اس وقت کہی کہ جب حجت تمام ہو گئی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن انہوں نے یہ بات کہی، بلکہ جب معاملہ آخری حد کو پہنچ گیا، سمجھاتے سمجھاتے محسوس ہوا کہ کوئی سرے سے ان کے اندر تبدیلی کے آثار نہیں ہیں، ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، تو پھر اعلان برات کیا۔ جیسا کہ میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت میں 6 ادوار آئے۔ ہر پیغمبر کی دعوت میں ایسے ہی ادوار آتے ہیں، سوائے اس کے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جو عذاب آیا وہ پیغمبر کے ساتھیوں کے ذریعے سے آیا، تو پھر اس میں ایک آدھ فیز کا ایک اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان کا تزکیہ اور تطہیر ہوئی، پھر ان کے ذریعے سے عذاب آیا، ورنہ وہی انذار، یعنی خبردار کرنا خاص لوگوں کو، پھر انذار عام سب کو خبردار کرنا، پھر اتمام حجت، حجت کو آخری حد تک واضح کر دینا، دلیل کو نمایاں کر دینا، جس کے بعد کہ کسی کے پاس انکار کرنے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اور پھر ہجرت و برات۔ تو یہ اصل میں وہ موقع ہے، ہجرت برات کر کے، یعنی ان کے ساتھ قطع تعلقی اور بیزاری کا اعلان کر کے وہ رخصت ہوتے ہیں اپنے اس قوم کو چھوڑ کر۔ فرمایا کہ یہ میرے دشمن ہیں، سوائے اللہ رب العالمین کے، باقی یہ اس کے مقابلے کے جتنے تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں یہ میرے دشمن ہیں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، کون؟ اللہ رب العالمین جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پیدا کرے اور وہ ضرورتیں پوری نہ کرے؟ ضرورتوں میں سے ایک بڑی ضرورت گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، تو وہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ کہ جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ دیکھیں کیسے خوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باقی ضرورتوں کو بعد میں بیان کیا، سب سے پہلے اس ضرورت کو بیان کیا جو سب سے بڑی ضرورت ہے، ہدایت، گائیڈنس، یہ جاننا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، بنانے والے نے جس نے بنایا ہے اس کی آپ کو معرفت حاصل ہو، اور پھر آپ کا اطمینان ہو کہ مجھے اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنی، تو وہ ہے جس کو میں مانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا معبود کی حیثیت سے۔ وہ ہے کہ جس نے مجھ کو پیدا کیا، پھر وہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ الذی هو یطعمنی ویسقین، وہ کہ جو مجھ کو کھلاتا ہے، مجھ کو پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اور بڑی ضرورت ہے، اس کو بیان کیا اور ان کو توجہ دلائی کہ یہ تمہارے معبود کیا کرتے ہیں۔ میرا رب جس پر ایمان میں لایا ہوں اور جس کے راستے پہ چلنے کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں باقی تمام وہ راستے کہ جو اس سے ہٹانے والے ہیں میں ان کا دشمن ہوں، میں ان کی مخالفت کروں گا، یہ میرے رب کے اوصاف ہیں۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور جو پھر مجھ کو موت دے گا پھر اس کے بعد وہ مجھے زندہ کرے گا۔ یعنی اس نے پورا مجھے نقشہ راستہ بتا دیا اور میں اس کے مطابق اب زندگی گزارنے کے لیے واضح ہو گیا ہوں، اور تم کو بھی اس کی دعوت دے رہا ہوں کہ تم بھی اسی طرح سے اس راستے کو اختیار کرو۔ فرمایا کہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ ذات کہ جس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ وہ معاف کرے گا میری خطاؤں کو یوم الدین، جزا کے دن، میں اس کو مانتا ہوں۔ تم جن کے آگے جھکے ہوئے ہو
وہ نہ سنتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں جس کو مانتا ہوں، جس کی عبادت کرتا ہوں، جس کو پکارتا ہوں، وہ دیکھو نہ صرف یہ کہ اس نے مجھے پیدا کیا، بلکہ اس نے میری رہنمائی کی۔ وہی مجھ کو کھلاتا ہے، وہی مجھ کو پلاتا ہے، اگر میں تکلیف میں ہوتا ہوں، بیمار پڑتا ہوں، وہی مجھ کو شفا بخشتا ہے، اور جب میں مر جاؤں گا تو وہی مجھ کو دوبارہ زندگی دے گا، اور جب حساب کتاب ہوگا تو مجھے امید ہے کہ وہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا، کیونکہ میں اس سے اس کی درخواست کرتا ہوں۔ کیا مکمل اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور اس تعارف کے بعد وہ کہ جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی پرستش کر رہے ہیں، ان کے لیے کیسی ایک واضح رہنمائی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس راستے کو اختیار کر لیں کہ جس کا سچ ہونا اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اس بیان سے ہی واضح ہو رہا ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے پھر کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 52 سے ہم نے آج کا سبق شروع کیا۔ میں عابد صاحب کا یہ ترجمہ ان آیات کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد کئی سال گزرے، یہاں تک کہ حجت پوری ہو گئی۔ تب ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جاؤ، اس لیے کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں ہر کارے دوڑا دیے کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ اپنی حرکتوں سے یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم ایک ایسی جمعیت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے، لہٰذا ہم انہیں کسی فساد کا موقع نہیں دیں گے۔ اس طرح فرعونیوں کو ہم ان کے باغوں اور چشموں سے نکال لائے، اور خزانوں سے اور رہنے کی باعزت حالت سے ہم اسی طرح کرتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سرزمین فلسطین میں انہی سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ یہ اس طرح ہوا کہ موسیٰ نکلے تو صبح ہوتے ہی وہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، اس لیے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اس پر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا دریا پر مار دو۔ اس نے مارا تو وہ پھٹ گیا، اور ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے ایک بڑا پہاڑ۔ ہم نے دوسرے گروہ کو بھی اسی اثنا میں اسی جگہ قریب پہنچا دیا، اور موسیٰ کو اور ان سب لوگوں کو بچا لیا جو اس کے ساتھ تھے۔ پھر ان دوسروں کو ہم نے وہیں غرق کر دیا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان ہے۔ اور انہیں ابراہیم کی سرگزشت سناؤ، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ تم کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بتوں کو پوچھتے ہیں، سو تم جو چاہو کہتے رہو، ہم ان کی پوجا پر برابر جمے رہیں گے۔ ابراہیم نے کہا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، ہم یہ سب تو نہیں جانتے، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ پھر کیا تم تم نے ان پر غور بھی کیا ہے جنہیں تم پوچھتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی؟ سو میرے تو یہ دشمن ہیں، اللہ رب العالمین کے سوا، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھ کو زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میرے گناہ معاف فرما دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اب آپ ہینڈ ریس کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ جی زہرا صاحبہ۔ السلام علیکم سر۔
آپ نے ترجیح آیات کا بتایا تھا، تو یہ جو سورہ رحمان کی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی ترجیح آیات میں سے ہے؟ جی بالکل، یہی میں نے مثال کے طور پر بتایا تھا کہ اور دوبارہ ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے ترجیح آیات کا نا. یعنی قرآن مجید میں کچھ صورتیں ایسی ہیں، جیسے یہ سورہ شعراء، جیسے سورت قمر، جیسے سورہ مرسلات، جیسے سورہ رحمان. یہ 4 صورتیں تو ہیں، شاید ایک آدھ کوئی میں مس کر گیا ہوں. تو ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض آیات کو بار بار دہرایا ہے. یہ دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی ضد میں اور دھرمی میں اڑ گئے ہیں، ان کو بار بار توجہ دلائی جائے کہ تم نے غور نہیں کیا. وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم کن کن اپنے رب کی شانوں کو جھٹلاؤ گے اے انسانوں اور جنوں کے گروہ. سو جو سامنے لوگ ہیں وہ ضدی ہیں، اب دھرم ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں، نشانیاں مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنی بات کو بیان کر کے اور اس دنیا میں اس کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی طرف توجہ دلا کر ان کو ایڈریس کرتا ہے، اور بار بار اسی بات کو دہراتا ہے، تاکہ اگر کسی کے اندر کوئی بات کو ماننے سمجھنے کا امکان موجود ہے تو وہ اپنی آنکھیں کھول لے. جی شبنم صاحب. جی سر یہ آپ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایک فیز ایڈیشنل آیا جو کہ رسولوں کے مشن میں آتا ہے، جو کہ تزکیہ اور تطہیر تھا. تو سر اصل میں کیونکہ رینڈملی واقعات بیان ہوئے ہیں قرآن میں، کبھی کہیں پہ کچھ بیان ہوا ہے کہیں پہ کچھ، لیکن سر یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب نکل کے گئی ہے یہاں سے مصر سے، تو سر موسٹ پروبیبلی وہ پھر کسی صحرا میں گئے جہاں انہوں نے بچڑا بنایا اور پھر جہاز سے انکار کیا کہ تو موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ. تو سر میرا خیال ہے کہ یہ فلسطین میں انٹر ہونے سے پہلے کے واقعات ہیں. تو سر ان کا تزکیہ اگر ہو چکا تھا تو پھر انہوں نے اتنی سرکشی کیسے اختیار کی سر؟ ایک بات تو آپ کی صحیح ہے کہ یہ سرزمین فلسطین جانے سے پہلے کے واقعات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سٹیج مختلف آتی ہیں، 6 جو میں نے بیان کی ہیں، یہ جو 5واں ہے، 5ویں فیز، اس میں 2 الفاظ ہیں جو بیان ہوتے ہیں، تزکیہ اور تطہیر. تزکیہ کا مطلب ہے پاک کرنا، اور تطہیر کا مطلب ہے صفائی، یعنی گروہ کی صفائی، گروہ کا پاک ہونا. لوگوں کا انفرادی طور پر اور پورے گروہ کا اجتماعی طور پر تزکیہ ہو. اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان میں وہ لوگ کہ جو صحیح ایمان نہیں رکھتے تھے، جن کے اندر گندگی کے صاف ہونے کا امکان نہیں تھا، وہ گروہ ان سے پاک ہو جائے. تو چنانچہ یہ اگر آپ پڑھیں قرآن مجید کی مدنی صورتیں بہت سی، خاص طور پر سورہ توبہ اور سورہ نساء، ان میں تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ کے جو کمزور تھے اور وہ لوگ کے جو منافق تھے وہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے بظاہر مسلمان بن کر، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گروہوں کو ان سے پاک کر دیا. یعنی تزکیہ ہوا انسانوں کا، افراد کا، اور گروہ کی تطہیر ہو گئی، وہ ان سے بالآخر پاک ہو گئے. عشرت صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال اس متعلق ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہیں، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پایا ہے.
مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیسے اس کا جواب نہیں دیا. یا تو ان کے منہ سے سچ نکل گیا یا وہ کوئی پتہ نہیں، کیونکہ وہ ان سے کچھ مانگ رہے ہوں گے، ان کے آگے اپنی منتیں لے کر آ رہے ہوں گے، مرادیں لے کر آ رہے ہوں گے، اور وہ منتیں اور مرادیں پوری ہو رہی ہوں گی بالکل اسی طرح جس طرح آج کل پوری ہوتی ہیں جب لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں. اور چونکہ وہ داتا ہیں، وہ گنج بخش ہیں، وہ پیران پیر دستگیر ہیں، وہ مشکل کشا ہیں، اور وہ یہ سارے کچھ ہیں. تو وہاں لوگ آتے ہیں، اپنی اولادوں کی دعا مانگتے ہیں. جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہے ان کی اولادیں ہو جاتی ہیں، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، کاروبار میں فائدہ ہو جاتا ہے. تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ انہوں نے یہاں پر جواب نہیں میں کیوں دیا. یہ میرے لیے کوئی عجیب سی بات ہے. دیکھیں یہ نہیں تو نہیں لکھا ہوا وہاں. میں نے بھی اگر صرف نہیں کہا ہے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو لفظ آیا وہ ہے بل. یعنی ہم جو کچھ تم پوچھ رہے ہو نا اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جواب انہوں نے کیوں دیا، یعنی آپ کہیں گے کہ نہیں، سوال تو پھر بھی رہتا ہے کہ انہوں نے یہ جواب کیوں دیا. اس کے دو امکانات ہیں جو میرے ذہن میں آتے ہیں. ایک امکان تو یہ ہے کہ یہ بات ان کو ابراہیم علیہ السلام سے جو ایک تجربہ ہوا تھا ان کی دعوت کا، کیونکہ یہ تو میں نے گزارش کی نا کہ ایک فائنل سٹیج تھی، تو یہ تو سمجھ گئے تھے کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی الٹی سیدھی بات کرتے تو ان کو اس کا منہ توڑ جواب ملتا. اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام مزید ان کو بتاتے کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ ایک بے بنیاد چیز ہے. سو ایک پاسبلٹی تو یہ ہے. دوسری پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بات یہ ہے کہ لوگوں کی کمٹمنٹ کی وجوہات اور تجربات مختلف ہوتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ ہندوستان پاکستان میں جس طرح کے مزاروں وغیرہ پہ جا کے لوگ دعوے کرتے ہیں، اس طرح کے دعوے وہاں نہیں ہو رہے تھے، بلکہ وہ تو سیدھے سادے اپنے آباء و اجداد کے کہنے پر کام کر رہے تھے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ بات کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اگر یہ شروع ہو جائے تو پھر کون بن دیکھے خدا کو مانے. سو اصل میں اس میں بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کچھ چیزیں پوری ہو جاتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی گمراہی کو چاہتا ہے تو مزید اس کے لیے گمراہی کے راستے وہ کھول دیتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں بہت مبالغہ ہوتا ہے، اور یہ بات کہ ہر چیز جو وہ مانگتے ہیں ان کو مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے بندوبست کرے یا اس کے لیے راستے ہموار کرے. نہیں، وہ ہدایت کو عقل کے ذریعے بھی، انسان کی فطرت کے ذریعے بھی، اور انسان کے تجربات کے ذریعے بھی اس کا بندوبست کرتا ہے. نادیہ صاحبہ. جی السلام علیکم. میرا تھوڑا سا ملتا جلتا سوال ہے پریئر کے، دعا کرنے کے اسپیکٹ سے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ مطلب لاجیکلی سب سمجھ کے ایمان لاؤ، لیکن پریئر کے، دعا کی طرف سے جب میں دیکھتی ہوں تو چونکہ دعا یا تو جب ہم کرتے ہیں یا تو قبول ہوتی ہے، یا اگر قبول نہ ہو تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں بہتری نہیں تھی، یا بس اللہ کی مصلحت ہے. تو اس سے اللہ کے ہونے کا دعا سے اتنا ثبوت نہیں ملتا. تو پھر یہ کہنا درست ہے کہ بس دعا کرنے میں اللہ کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس سے تو وہ تو کبھی پورا ہوتا ہے کبھی نہیں. بس عقل سے ہی اپنے بلیف کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مٹیریلسٹک ایک جو ریلیشن شپ لوگ قائم کرتے ہیں کہ وہ آپ اس سے ڈیمانڈ کریں گے، وہ آپ کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی، پھر دوسری کریں گے تو دوسری پوری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی بات ہم سے نہیں کہی ہے
بلکہ ہم کو یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش اور امتحان ہے، اور اس امتحان میں ہم کو اس کا بندہ بن کے رہنا ہے اور ہمیں اس سے مانگنا ہے۔ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو دو میں سے کوئی ایک چیز ہو جاتی ہے۔ میں مانگنے سے مراد لے رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور یہ کہا جی کہ یہ میری ضرورت ہے، اور میں اپنی اس ضرورت کے ساتھ اپنی اس درخواست کو تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو دو میں سے کوئی ایک کام ہو جاتا ہے، یا یہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی اس ضرورت کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، یا تو اسی شکل میں جس شکل میں وہ مانگتا ہے، یا اس سے کسی دوسری ایسی شکل میں کہ جس میں اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں، یہ مجھے مل گیا ہے اور میں اس پر مطمئن ہوں، یا پھر اس کا اطمینان ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اس سے مانگتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملتا، تو میرا خیال ہے یہی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ مانگتے رہیے اور مانگنے کی کوالٹی کو امپروو کریں اور اس کے ساتھ تعلق بہتر کریں۔ اس نے یہ ہرگز نہیں کہا ہے کہ میں جب بھی کوئی مانگے گا میں اس کی مانگ کے مطابق دوں گا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ میں اس کو رسپونڈ کروں گا، میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں، انسانوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ یہ ضرور ہے کہ یہ اس نے کہا ہے کہ جب کوئی ڈیسپریٹ ہو کر امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا وہ ذات کہ جو مضطر کی، بے قرار کی، مجبور کی، ڈیسپریٹ انسان جو دعا کرتا ہے تو وہ اس کی دعا سنتا ہے۔ یجیب المضطر، سننے کا مطلب ظاہر ہے صرف یہ نہیں کہ محض سنتا ہے، وہ پھر بندوبست کرتا ہے کہ اس کے اندر جو بے چینی ہے، اصل میں جو ہماری ضرورت ہوتی ہے نا، وہ ضرورت ایک بے چینی پیدا کرتی ہے، وہ اس کو دور کرتا ہے۔ کیونکہ دنیا ہماری دعاؤں کے نتیجے میں چلنی شروع ہو جائے تو بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں۔ دنیا اللہ کی حکمت کے مطابق چل رہی ہے، وہ اپنی اس حکمت، مصلحت، پلاننگ کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کی دعاؤں کو بھی ایڈجسٹ کرتا ہے اور وہ اس کے بعد ان کا اطمینان بھی کرتا ہے۔ تو یہ ایک ریلیشن شپ بنتا ہے۔ جی نجم صاحب۔ بہت شکریہ۔ میرا سوال شاید اس ٹاپک سے مطابق نہ ہو، لیکن میں جب قرآن پہ غور کرتا ہوں تو سورہ بقرہ میں ہے کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ اس کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہیں پیشوا بنانے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں، اور یہ بھی بتایا کہ رسولوں جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ تم بے شک رسولوں میں سے ہو۔ تو جب اللہ نے امام بنا دیا حضرت ابراہیم کو، تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کیسے کہتے ہیں؟ یہ بات تھوڑی سی کلپشات تھا، اب اس پہ کچھ بتا دیں تو بڑی مہربانی۔ یہ جو دوسری بات ہے یہ تو ہمارے جذبات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نہیں بیان فرمائی۔ جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ الگ سے ایک بہت بڑا شرف ہے، لیکن امام الانبیاء یہ اصل میں ہمارے ہاں لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو معراج اسراء کی روایات میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی انبیاء کے نماز میں، جماعت میں امامت کرائی۔ اب اسراء معراج کے واقعے میں جو کچھ بھی ہے وہ در حقیقت ایک علامتی ایک تجربہ تھا جس میں پیغامات تھے۔ تو یہ پیغام بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایسا ہوا، یعنی علامتی طور پر، کیونکہ ہم تو سب کو ایک روحانی تجربہ سمجھتے ہیں، تو اس میں یہ پیغام ہے کہ جب اللہ کے آخری پیغمبر آ گئے تو اب باقی جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ اور ان کے ماننے والے وہ اب حضور ہی کی پیروی کریں گے، آپ ہی کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ آپ کے سوال میں اصل میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے امام بنایا تو اس سے جو آپ کو ایک سپیریورٹی حاصل ہوئی وہ
اس بات سے نہیں ٹکراتی کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے. سارے رسول اللہ کی طرف سے آئے ہیں، سارے نبی اللہ کے نبی ہیں. نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے سب یکساں طور پر ہماری عزت احترام کے مستحق ہیں. ہم کو انکریج نہیں کیا گیا کہ ہم ان کے بارے میں مقابلے بازی کریں. تاہم یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پہلوؤں سے فضیلت دی، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے سٹیٹس، ان کی اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے ان کے یہ معاملات ہوئے. جی روزی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے 6 اسٹیپس بتائے ہیں تبلیغ کے، وہ اگر آپ کوئکلی پھر سے لسٹ کر دیں، اور کیا وہ چیز ہم اپنی زندگی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اصل میں اللہ کے رسولوں کی معاملے میں ایسا ہوگا. ہم کو تو جو پہلا ہی سٹیج ہے، یعنی انذار عام، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو اتمام حجت، ہم اقدام نہیں کر سکتے. دیکھیں، ہجرت یہ ایک فیصلہ ہے جس کی بیسز یا تو آدمی مجبور ہو جائے یا پھر اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ آئے گا. اور ظاہر ہے کہ عذاب تو کسی صورت بھی ہم اس کی طرف بڑھ نہیں سکتے. تو ہمیں تو اپنے اپنے حالات کے مطابق ہی معاملات کرنے ہیں. اللہ نے یہ جو ہم کو قرآن مجید میں بار بار ان مختلف فیزز جو ہیں ان کا ذکر کیا، وہ اس لیے کیا تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے مشن کو اکمپلش کیا. ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر آپ کے اس سارے زندگی کے جو مختلف ادوار ہیں دعوت کے، اس سے ایمان اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان بڑھتا ہے، اور اسی کے درمیان میں ہم کو اپنے لیے بھی رہنمائی ملتی ہے. سو آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید اس طرح سے سب سے زیادہ مستند آرگنائزڈ اللہ کی طرف سے سیرت کا ایک بیان ہے، جو ایک بالکل دوسرے انداز میں ایک نئے سٹائل میں بیان ہوا ہے. اور یہ 7 مرتبہ یہ بات دہرائی گئی ہے. وہ فیزز کیا ہیں؟ نمبر 1 انذار، یعنی اپنے خاص مخصوص لوگوں کو قریب کے اور جو نمایاں لوگ ہیں معاشرے میں ان کو. نمبر 2 انذار عام، سب کو انذار. ظاہر ہے یہ پیغمبر کرتے ہیں، یا اب اگر کوئی کرے گا وہ ایک الگ موضوع ہے، یا علماء کریں گے اپنے معاشرے میں، یا جو بنی اسماعیل ہیں، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا یہ حصہ ہے جو عرب ہیں، عرب میں سے بعض ہیں، وہ کریں گے. اس کے بعد اتمام حجت تمام ہوتی ہے. یہ 3rd فیز ہے. نمبر 4 ہے ہجرت اور برات، یعنی اپنے آپ کو باقی جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان سے بری الذمہ قرار دے کے ہجرت کرنا. 5ویں جو فیز جو ہجرت کے بعد ہے، جو پہلے 4 جو ہیں مختلف فیزز ان میں بھی جاری تھی لیکن یہاں نمایاں ہو جاتی ہے، وہ ہے تزکیہ اور تطہیر، پاکیزگی یعنی ساتھیوں کی. اور جیسا کہ میں نے گزارش کی ایک سوال کے جواب میں کہ جو لوگ کھوٹے لوگ شامل ہو گئے تھے ان سے اس گروہ کو پاک کرنا. اور آخر میں پھر عذاب. یہ ظاہر ہے کہ عذاب تو اللہ کے رسولوں ہی کے زمانے میں آ سکتا ہے. جی شبنم صاحب. جی سر، کنکلوڈنگ کوشچن ہے سر، آپ یہ ہماری کلاس کنٹینیو رہے گی، کیسے رہے گی، جی کب یہ تک؟ آپ نے اچھا کیا سوال پوچھ لیا. میں نے یہ طے کیا ہے کہ یہ کلاس اب ہوگی، کیونکہ میں ظاہر ہے کہ مختلف لوگوں کے مختلف وہ ہوتے ہیں پریفرنسز. جو میرے لیے ظاہر ہے کہ جو میرے پاس ٹائم اویلیبل ہے اس میں اپنے وقت کے مطابق رات کو کروں گا 9 سے 10 بجے تھرسڈیز کو. یہ بنتے ہیں پاکستان کے وقت کے مطابق صبح 7 سے 8 بجے.
اور مختلف دوسرے جو علاقے ہیں، ممالک ہیں، ان میں پھر دیکھ لیا جائے گا. سو یہ اب ویکلی میں کروں گا. آج کی جو ریگولر کلاس تھی وہ آج ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. جی روزی صاحبہ. جی مجھے میرا ایک اور سوال تھا جو ٹاپک سے ہٹ کے ہے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ ینگ بھی ہے تو اس کی عدت، ابھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا تھا جس کی وجہ سے میں پوچھ رہی ہوں، تو اس کی عدت کے کیا شرائط ہیں؟ کیا اس کو مطلب جولری بالکل اتار دینی چاہیے، کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آنا چاہیے؟ یہ کیا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، تو وہ ذرا کنفیوژن ہے اس بچی کو. اس کو جو 4 مہینے 10 دن کا عرصہ ہے اس میں سادہ رہنا ہے، اور اگر وہ کام وغیرہ کرتی ہیں یا ان کو کام باہر جانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کوشش کریں کہ شام سے پہلے واپس آ جائیں. باقی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس عرصے میں نہ وہ کوئی نیا نکاح کریں اور نہ نکاح کے بارے میں براہ راست کوئی بات کریں. قرآن مجید کی ایک آیت اس کو جس طرح سے بیان کرتی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دوران میں لوگ آئیں گے، یعنی ملیں گے. وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، بیان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ غیر محرم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اور اس میں نکاح کے بارے میں کوئی انڈائریکٹ بات چیت بھی ہو سکتی ہے لیکن کوئی ڈائریکٹ بات نہیں ہوگی. سو ہمارے ہاں جو کچھ بھی بیواؤں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ اس کلچر سے متاثر ہو کے ہمارے کلچر میں آیا ہے، ہمارے مذہبی طریقے میں آیا ہے کہ جو بیسیکلی ہندوؤں کا کلچر تھا. یہ غیر ضروری ریسٹرکشنز کہ فلاں نہیں آئے گا، فلاں نہیں آئے گا، جو ایک نارمل زندگی اب گزرے گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ سادہ رہیں گی. یعنی وہ غیر ضروری بیجا جیولری وغیرہ یا میک اپ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، مگر ان کے آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں. جیسے اس نے جو پہنی ہوئی ہے اس کو اتار دینا چاہیے، اگر اس نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں یا دیکھیے کوئی بھی لوگ جوڑی. بعض اوقات بعض لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو اگر اس کو اوائڈ کریں تو اچھا ہے. یعنی نارمل اپنے جو زیورات پہنے ہوئے ہیں جو روٹین میں پہنتے ہیں ان کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ لازماً اتاریں، لیکن اتارنا ہی بہتر ہے. اپنے آپ کو اس طرح کے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ لوگ کچھ باتیں بنائیں. تو اور سادہ رہنا. جو گھر کے مرد ہیں وہ بھی نہ سامنے آئے، جیسے کہ ان کے دیور ہیں یا کزنز ہیں. آپ نے میری بات نہیں سنی، میں تو الٹی بات کی ہے. میں نے تو یہ بات کی کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس بیوگی کے زمانے میں غیر محرموں کے آنے کا واضح ثبوت ملتا ہے اس آیہ مبارکہ سے جس کو میں ریفر کر رہا ہوں کہ وہ آئیں گے، بات چیت بھی کریں گے. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ براہ کرم کوئی براہ راست نکاح کی بات نہ کریں. سو وہ ہوتا یہ ہے کہ اتنی چیزیں دوسری غالب آ جاتی ہیں کہ جو اصل بات ہے وہ پھر ایسا لگتا ہے کہ بڑی عجیب سی بات ہے. میں آپ کو وہ آیت بھیج دوں گا، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے گا. السلام علیکم. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.